بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ تمام کا قربانی کے مسائل پارٹ 3 میں۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں قربانی کے جانور سے متعلق 10 بہت ہی اہم ترین سوال کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ جانوروں کو خرید لیتا ہے، پہلے ہی 10,000 روپے میں مثال کے طور پر ایک جانور خرید لیا، اور اب بعد میں وہ لوگوں کو وہ حصے بیچ رہا ہے، ایک حصہ 2,000 روپے کا، 1,800 روپے کا، اس طریقے سے بیچتا ہے، یعنی کہ خریدا تھا کم قیمت میں، ایک جانور خرید لیا یا کچھ جانور خرید لیے اور بعد میں مہنگے حصے لوگوں کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، تو کیا اس طرح سے اس انسان کا یہ عمل درست ہوگا؟ کیا اس کا یہ کمائی کرنا جائز ہوگا؟ اور کیا لوگوں کا اس سے حصے لینا اور قربانی کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے پہلا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کم روپیوں میں جانوروں کو خرید لینا اور پھر لوگوں کو قربانی کے حصے کے اعتبار سے زائد قیمت میں فروخت کرنا، بیچنا اور نفع لینا جائز ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس نے پہلے جانوروں کو اپنی رقم سے، اپنے روپیوں سے خریدا ہو، نقد یا ادھار، یعنی لوگوں سے رقم وصول کر کے نہ خریدا ہو، لوگوں سے پہلے ہی روپیے نہ لے لیے ہوں اور پھر اس میں سے نہ بچا لیے ہوں، بلکہ یہ کیا ہو کہ اپنے روپیوں سے نقد یا ادھار خریدا اور پھر زیادہ قیمت میں لوگوں کو حصے فروخت کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور فروخت کرتے وقت لوگوں کے سامنے جانور کی تعیین بھی کر دی ہو کہ بھئی آپ کا حصہ اس جانور میں ہے، تو پھر یہ درست ہو جائے گا، جھوٹ، فریب، دغا سے کام نہ لیا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے جس کا ایک خصیہ ہو، ایک کپورا ہو، یا دونوں کپورے، دونوں خصیے نہ ہو، یعنی نر جانور کی پیشاب کی جگہ کے پاس جو خصیے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا بکرا جس کا صرف ایک خصیہ ہو، ایک کپورا ہو یا ایک بھی نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بھئی قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کس انسان پر واجب ہوگی؟ کتنا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، زیورات وغیرہ ہوں تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو فطرے کے واجب ہونے کا نصاب ہے۔ صدقہ فطرہ واجب ہونے کا جو نصاب ہوتا ہے وہی قربانی کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، دیکھیے عاقل ہو یعنی کہ اس کی عقل جو ہے وہ صحیح طور پر کام کر رہی ہے، پاگل نہ ہو، تو عاقل ہو، بالغ ہو، لہذا نابالغ بچہ یا بچی اس کی ملکیت میں اگر روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے تو اس پر پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، یعنی کہ مسافر نہ ہو، سفر میں نہ ہو بلکہ مقیم ہو اور مسلمان ہو، یعنی قربانی غیر مسلم پر واجب نہیں ہوا کرتی چاہے ان کے پاس کروڑوں روپیہ۔ تو جس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد ہو یا عورت، اس کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں اگر
ضرورت سے زائد اتنا روپیہ پیسہ یا سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ اس کے پاس روپیہ پیسہ، سونا چاندی، زیورات وغیرہ ہوں یا سامان ہو اتنا زائد، تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یاد رہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ مال پر سال گزر گیا، لیکن قربانی میں ایسا نہیں، بس قربانی کے دنوں میں اتنا اگر انسان کے پاس موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی چھری سے جانور کو ذبح کرنا جائز ہوگا کہ جس چھری میں 3 چھید نہیں؟ کیا ایسی چھری سے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا قربانی درست ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چھری میں سوراخ ہونا نہ ہونا ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے والا انسان مسلمان ہو اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو تو وہ جانور حلال ہوتا ہے اور قربانی درست ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جس چھری میں سوراخ نہیں ہوں گے تو اس سے جانور ذبح نہیں ہو پائے گا اور قربانی صحیح نہیں ہوگی، تو یہ خیال سراسر 100% غلط ہوگا۔ پانچواں سوال یہ ہے آج کا کہ کیا ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے جو بکرا پیشاب پیتا؟ بعض بکروں کی، بعض جانوروں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ پیشاب پینے لگ جاتے ہیں، کسی دوسرے جانور کے پیشاب کی جگہ منہ لگا کر پیشاب پینے لگ جاتے ہیں، تو کیا ایسے بکرے کی قربانی جائز ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بکرا پیشاب پینے کا عادی ہو، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو آنے لگی ہو، تو جب تک اس کے گوشت میں بدبو باقی رہے گی اس کا گوشت مکروہ رہے گا۔ بدبو کے باقی رہنے کی وجہ سے اس کا گوشت مکروہ رہتا ہے، لیکن چونکہ پھر بھی وہ دوسری صاف ستھری غذا کھاتا بھی ہے اس لیے اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اس صورت میں حضرات فقہا نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ وہ بکرا پیشاب پیتا ہے تو اس کو اتنے دنوں تک اس طرح باندھ کر رکھا جائے کہ وہ پیشاب نہ پی سکے اور اس کے گوشت کی بدبو ختم ہو جائے، تو پھر اس کا گوشت کھانے میں کراہت نہیں ہوگی۔ اب کتنے دنوں تک باندھ کر رکھا جائے، پیشاب سے بچایا جائے، دور باندھ دیا جائے؟ اس سلسلے میں بعض فقہا نے تو 4 دنوں اور بعض فقہا نے 10 دنوں کی قید لگائی، اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بس اتنی مدت تک اس کو اس طرح رکھا جائے جس سے اس کے گوشت کی بدبو ختم ہو جائے، تو پھر اس کی کراہت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہی قول راجح ہے، یعنی کہ بس 4 دن یا 10 دن کی بات نہیں، بس اتنے دنوں تک اس کو رکھا جائے کہ جس سے اس کے گوشت کی بدبو ختم ہو جائے۔ آج کا چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو ایک جانور گفٹ کر دیتا ہے کہ لو بیٹی میری طرف سے یہ جانور تم کو گفٹ ہے، یہ بکرا بکری تم کو گفٹ ہے اور تم اپنی طرف سے اس کی قربانی کر لینا، تو کیا اس بیٹی کا اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا؟ اور کیا اس بیٹی کی طرف سے جب وہ قربانی ہوگی تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو یا کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو تحفے میں قربانی کے لیے جانور دے تو اس کا دینا بالکل درست ہوتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اور ہمارے اس سوال میں چونکہ بیٹی کا تذکرہ ہے اس لیے ہم بیٹی والی بات ذکر کرتے ہیں کہ بیٹی اس جانور کو قربان اگر کرتی ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، اس لیے کہ وہ بیٹی اس جانور کی مالک بن چکی ہے، اور جب انسان مالک بن چکا ہے تو وہ اسے جہاں جس مصرف میں چاہے وہاں خرچ کرے، اور یہاں چونکہ قربانی کے اعتبار سے قربانی کی نیت سے تحفے میں دیا گیا ہے، بیٹی اب اس کو قربان کر رہی تو درست ہوگا۔ آج کا 7واں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی صرف گھر کے ذمہ دار
گھر کے مکھیا پر ہے، اولاد پر اور گھر میں رہنے والی ماؤں بہنوں خواتین پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی صرف گھر کے ذمہ دار پر نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی لازم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں کے دونوں بیٹے کماتے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، اور باپ کے کاروبار میں ان کی حیثیت صرف معاون، مددگار اور سپورٹر کی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی حصے دار ہیں، تو ایسی صورت میں باپ پر الگ قربانی واجب ہوگی، اور بیٹے بھی چونکہ دونوں کے دونوں صاحب نصاب ہیں لہذا ان پر الگ قربانی واجب ہوگی، خواہ سب کی آمدنی والد صاحب کے ہاتھ میں رہتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 8واں سوال آج کا یہ ہے کہ کیا تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی گویا 7ویں سوال سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کیا تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی جائز ہوگی، ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب، عاقل، بالغ، مقیم مسلمان کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں چند لوگ صاحب نصاب ہیں تو ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگی۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اندازہ لگائیے آپ، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو انسان صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، تو جیسے دیگر عبادات میں ہر انسان اپنے اپنے طور پر عبادت کرتا ہے اور ہر انسان پر الگ الگ عبادت واجب ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر مکلف صاحب حیثیت انسان کے ذمے الگ الگ واجب ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ آپ اپنی قربانی الگ کیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی جانب سے قربانیاں الگ ہوتی تھی، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قربانی الگ ہوا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ آج کا 9واں سوال یہ ہے کہ ایک انسان کی کچھ سالوں کی قربانی باقی رہ گئی، 2 سال تک وہ قربانی نہیں کر پایا، 3 سال تک قربانی نہیں کر پایا، حالانکہ وہ صاحب نصاب تھا، غفلت میں رہا یا کسی بھی وجہ سے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر پایا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب ہر قربانی کے بدلے 1 سالہ بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور اگر چاہے تو بڑے جانور کے ایک حصے کا یا اس کی قیمت کا صدقہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کافی ہوگا۔ آج کا آخری اور 10واں سوال یہ ہے کہ کیا مرحومین کی جانب سے، میت کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہوتا ہے؟ کیا مرحوم کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ثواب اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ جس جانور میں واجب قربانی کے حصے ہوں اس میں نفلی قربانی کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے، اور میت کی طرف سے قربانی اس کے نام سے مستقلاً بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ پورا کا پورا بکرا بکری وہ بھی اس کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، اور
بڑے جانور میں ایک حصہ، 2 حصے وغیرہ وہ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز قربانی کرنا ایک صدقے کی ایک قسم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ میت کی طرف سے باتفاق امت کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج کے پارٹ نمبر 3 کے 10 سوالات کے جوابات تھے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں قربانی کے مسائل کا پارٹ 4 لے کر۔ آپ کے ذہن میں اگر قربانی سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں ذکر کریں یا واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔